چار کام ایسے ہیں جن میں جتنی جلدی کرو اتنا اچھا ہے۔ حضرات، اگر بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں قطعی طور پہ دیر نہ کرو، ان کے نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ اگر بچے جوان ہو جائیں تو مناسب رشتہ تلاش کر کے ان کی نکاح کر دو، شادیاں کر دو۔ نمبر دو، میرے بھائی، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں دیر نہ کرو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا فلانا وہاں سے آ رہا ہے، ابھی اس کی گاڑی آ رہی ہے روک لو، ابھی اس کا ٹریکٹر آ رہا ہے روک لو، ابھی اس کا ٹیمپو آ رہا ہے روک لو۔ جنازے کو چلتے چلتے راستے میں کئی بار روک لیا جاتا ہے۔ اور لوگوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ حکم ہے اگر جنازہ زوال کے ٹائم بھی تیار ہو جائے، جس وقت میں کہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایسے وقت میں بھی اگر جنازہ تیار ہے تو حکم ہے روکا نہ جائے، اس وقت بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفن کر دیا جائے، روکنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کیا فیشن بن گیا ہے کہ فلانا آ رہا ہے، وہ ڈھمکا آ رہا ہے، ابھی تو وہ وہاں سے نہیں آیا ہے، اس کی گاڑی ذرا لیٹ ہو گئی ہے، اس کے جو ہے فلانے جگہ سے آنے والوں کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک ٹائم دے دو، اس ٹائم پر جتنے لوگ حاضر آ جائے وہ اچھا ہے، شامل ہو جائے، اور جو لوگ حاضر نہ آئے، میرے بھائی کان کھول کے سنو، ان کی وجہ سے جنازے میں تاخیر نہ کیا کرو، یہ زیادہ تاخیر کرنا غلط ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور تیسری بات سنو میرے بھائی، اگر قرضہ لے لو تو قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ اگر قرضہ لے لو تو قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ اور یہ کام ایسے ہیں جن میں سب سے زیادہ ہمارے ہاں تاخیریں ہو رہی ہیں، بچوں کی شادیوں میں ہمارے ہاں تاخیریں ہو رہی ہیں، جنازوں میں ہمارے ہاں تاخیریں ہو رہی ہیں کہ ابھی رک جاؤ، حد یہ ہے لے کے چل دیے، اگر کوئی ایک عورت بھی آ رہی ہے نا اس کی وجہ سے جنازہ رکھوا دیا جاتا ہے، جبکہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جس کا زندگی میں پردہ تھا اس کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ جس عورت کے لیے تو نے جنازہ رکوا لیا ہے، جس عورت کے لیے جنازہ تم نے زمین پر رکھوا کر اس کی چارپائی کو اور اس کو نقاب کشائی کر رہے ہو، آپ اس کا کفن ہٹا کے اس عورت کو دکھا رہے ہو کہ تمہیں پتہ بھی ہے اس عورت کے لیے دیکھنا جائز تھا، اگر مسئلہ پوچھو گے تو پتہ چلے گا یہ غیر ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب نہیں دیکھ سکتے تو پہلے تو روکنا غلط ہے، دوسرا دکھانا غلط ہے، دونوں کام غلط ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ تو دیکھ لو، اس کا پردہ تو نہیں تھا، اس سے اگر پردہ تھا تو ایک تو روکنا غلط، دوسرا دکھانا غلط۔ وہ ہمارے یہاں خوب ہو رہا ہے، اور عورتوں کو بھی شرم نہیں، وہ بھی خوب مردوں کو چیڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے چہرہ۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سنو، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، میں عرض کروں گا جن سے تمہارا پردہ زندگی میں ہے ان سے تمہارا پردہ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ زندگی میں پردہ کرتی ہو ایسے ہی مرنے کے بعد بھی پردہ کرو۔ اگر کسی غیر عورت کا انتقال ہو جائے تو کوئی مرد نہ دیکھے، اور کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو کوئی غیر عورت نہ دیکھے۔ آج کل فیشن ہے، اگر کسی کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی بوڑھی انتقال کر گئی تو پورے محلے کے، پوری بستی کے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو بوڑھی اماں تھی، یہ تو ضعیف تھی، بھائی ان کا چہرہ تو سب دیکھ لو۔ پردہ ضعیف کا بھی ہے، پردہ ضعیف کا بھی ہے میرے بھائی، اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے آپ۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور آپ سے اس کا پردہ ہے، آپ سے رشتہ پردے والا ہے، آپ غیر محرم ہیں، تو پھر آپ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا معاشرہ عجیب ہے، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو قریب نہیں آنے دیتے، اور مت آنا، اور شوہر آ سکتا بھائی قریب، ہاں ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن قریب آ سکتا، کاندھا بھی دے سکتا ہے۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کو قریب نہیں آنے دیتے، بیوی تھی اس کی، ہاتھ لگانا منع ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن قریب آ سکتا ہے، کاندھا بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے، یہ جو منہ چھٹا پوری عورتیں آتی ہیں، پوری رشتہ داری کی سبا کر کے چہرہ دیکھتی ہیں، غلط ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں، جب میرے نبی کا ظاہری وصال ہوا تو امی عائشہ میرے نبی کے روزے پر تربت رسول پہ حاضر ہوتے،
اور میرے نبی کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ بھی نبی کے پہلو میں لٹائے گئے. حضرت ابو بکر امی عائشہ کے باپ ہیں، تب بھی امی عائشہ روضہ رسول پہ جاتی. توجہ کرنا، میرے نبی شوہر ہے اور حضرت ابو بکر باپ ہے، نہ پردہ شوہر سے ہے نہ باپ سے ہے، جاتی. لیکن جب حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی کے پہلو میں لٹا دیا گیا، حضرت فاروق اعظم کی قبر نبی کے پہلو میں بنا دی گئی، تو امی عائشہ کبھی جاتی نہیں، اور جاتی تو مکمل پردہ میں جاتی. یعنی جو قبر کے نیچے ہیں ان سے بھی پردہ ہے، مکمل پردہ میں جاتی. ہمارے ہاں تو ہماری خواتین اسلام جاتی ہیں تو مزاروں پہ دیکھو بے پردہ وہ ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے، بے پردہ مردوں سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں. جمعرات کے دن، پیر کے دن نہ پیر منع کر رہا ہے اور نہ کوئی مرید منع کر رہا ہے، خوب آ رہی ہیں. میرے بھائی سب کچھ انکم نہیں ہے، میرے بھائی سب کچھ پیسہ نہیں ہے. شریعت بھی ایک چیز ہے، جس بزرگ سے فیض لینے کے لیے تم مزار پہ جا رہے ہو، دیکھو وہ بزرگ آپ سے ناراض تو نہ ہو جائے، ایسا کام تو نہ کریں آپ. اگر ہاں آپ کو عقیدت ہے تو میں ماں بہنوں سے عرض کروں گا، اگر مزار پر آپ پہلے تو جائیں نہیں، اپنے گھر میں رہ کر کے عقیدتوں کے پھول نچھاور کر سکتی ہو، اپنے گھر میں رہ کر کے ان کی نظر و فاتحہ کر سکتی ہو، اپنے گھر میں رہ کر کے اپنی منتیں پوری کر سکتی ہو، اپنے گھر میں رہ کر کے محبتوں کے اظہار کر سکتی ہو. اور اگر آپ جانا ہی چاہتی ہو تو اس حد تک جائز ہے کہ مکمل پردہ میں رہ کر کے آپ دیں، حاضری دیں، اور حاضری بھی اس شکل میں دیں کہ آپ مزار کے قریب نہ پہنچے، کہیں ایک طرف تو کونے میں بیٹھ جائے، آپ کو غیر نہ دیکھ سکے، آپ کسی غیر کو نہ دیکھ سکے، مکمل پردہ کی حالت میں ہو. اس حالت میں بڑی احتیاط کے ساتھ جائیں. اور فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس طرح سے بھی نہ جائیں تو بہتر ہے، اس طرح سے بھی اتنی احتیاط کے ساتھ بھی نہ جائیں تو بہتر ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کیوں. اب سنیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سنیے. مسجد میں جہاں مرد نماز پڑھنے جاتے تھے وہیں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی، دونوں جاتی تھی، مرد بھی اور عورتیں بھی. نماز سے اچھا تو کام ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ بتائیے مجھے، نماز سے تو اچھا ہی کام نہیں ہے. مومن کی معراج ہے نماز، جنت کی کنجی ہے نماز، نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، معراج کا تحفہ ہے نماز، میدان محشر میں سب سے پہلے پوچھی جانے والی چیز ہے نماز، جو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے وہ ہتھیار ہے نماز، کافر اور مومن کے درمیان خط امتیاز جو کھینچ دیتی ہے وہ ہتھیار ہے نماز. ایسی چیز نماز اور مسجد پاک گھر، اللہ کا گھر، جہاں عبادت کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر عورتیں نماز پڑھنے جاتی تھی. لیکن بعد میں حضرت عمر نے پہلا لگا دیا، عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا. یہ حضرت عمر نے روکا. توجہ ہے، میں کتنی پیاری بات بتا رہا ہوں، توجہ کرنا. نماز جیسی چیز اور مسجد جیسی جگہ، نماز سے افضل عبادت نہیں ہو سکتی اور مسجد سے زیادہ پوتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، ہے نا میرے بھائی؟ اس جگہ پر عورتوں کو جانے سے حضرت عمر نے روکا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے دیکھا فتنہ ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا. اور خدا کی قسم اگر عمر نہ روکتے تو آج فتنہ نہیں بلکہ فتنے سے بڑا فتنہ ہو جاتا. حقیقت بتا رہا ہوں میں، بہت بڑا فتنہ ہو جاتا اگر مرد و زن دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے. ایک بڑا فتنہ حضرت عمر نے ٹالا ہے، ایک بڑا فتنہ حضرت عمر نے روکا ہے. اور جلسے میں آنے والوں، اب ذرا مجھے بتاؤ، جب مسجد میں جانے سے روک دیا گیا، جب نماز پڑھنے سے مسجد میں روک دیا گیا، عورتوں کو حکم دے دیا گیا اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز پڑھے، اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادت کرے، تو مجھے بتاؤ نماز جیسی چیز سے روک دیا، گھر میں پڑھنے کی اجازت مل گئی، تو پھر مزار پہ جانے کی اجازت کہاں سے مل جائے گی؟ بتائیے آپ مجھے.